تصور کرو ایک ایسی دنیا، ایک ایسا جہاں جہاں آسمان پر پرندے ہیں، زمین پر دریا بہہ رہے ہیں، لیکن کوئی بادشاہ نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی جھنڈا نہیں، کوئی ملک نہیں۔ یہ ہے 3200 قبل مسیح۔ آج سے 5200 سال پہلے ہم جس دنیا کو جانتے ہیں وہ ابھی بھی بنی ہی نہیں تھی۔ سمیریا میں ابھی لوگ لکھنا سیکھ رہے ہیں، سندھ میں ابھی مٹی کے گھر بن رہے ہیں، لیکن نیل کے کنارے ایک معجزہ ہونے والا تھا۔ نیل دنیا کا سب سے لمبا دریا 6850 کلومیٹر، لیکن میری جان یہ صرف دریا نہیں، یہ ایک دیوتا ہے، ایسا مصری کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر سب موت ہے، اس کے دائیں بائیں صرف موت ہے، بڑے بڑے صحرائے اعظم۔ تو لوگ کہاں رہتے تھے؟ صرف نیل کے کنارے، اور نیل دو حصوں میں بٹا تھا۔ جنوب میں پہاڑوں سے گھرا ہوا تنگ وادی، وہ تھا اوپری مصر، دا سٹی۔ وہاں کے لوگ سخت جان، جنگجو، سفید تاج پہنتے تھے۔ ان کا دیوتا تھا ہورس، باز کی شکل والا۔ اور شمال میں جہاں نیل پھیل کر سمندر میں گرتا ہے، ہزاروں شاخیں زرخیز زمین، وہ تھا نچلا مصر، دا میہو۔ وہاں کے لوگ امیر، تاجر، سرخ تاج پہنتے تھے۔ ان کی دیوی تھی واٹ جیٹ، ناگن کی شکل والی، اور یہ دونوں 500 سال سے لڑ رہے تھے۔ ہر سال جنگ، اوپر مصر کے لوگ نیچے آ کر لوٹتے، نچلے مصر کے لوگ اوپر جا کر فصل جلاتے، کوئی امن نہیں۔ پھر 3150 قبل مسیح کے قریب اوپری مصر کے ایک چھوٹے سے شہر تھینس میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام کسی کو نہیں پتا، لیکن اس بچے کی آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ اس کا نام رکھا گیا نارمر، جس کا مطلب ہے خوفناک مچھلی یا وحشی کیٹ فش۔ وہ بچپن سے ہی مختلف تھا، وہ مچھلی نہیں پکڑتا تھا، وہ نقشے بناتا تھا۔ وہ لوگوں سے پوچھتا تھا ہم کیوں لڑتے ہیں؟ اگر ہم ایک ہو جائیں تو اگر سارا نیل ایک بادشاہ کا ہو تو ہم کتنے طاقتور ہوں گے؟ لوگ ہنستے تھے، کہتے تھے پاگل ہے، لیکن نارمر کے پاس ایک چیز تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی، خواب۔ دنیا کا سب سے پہلا سیاسی خواب، اور جب وہ 25 سال کا ہوا اس کے باپ کا انتقال ہوا، وہ تھینس کا سردار بنا، اور اس نے پہلی بار وہ کیا جو کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو وردی پہنائی، سب کو ایک جیسا تانبے کا نیزہ دیا اور کہا آج سے ہم قبیلہ نہیں، ہم فوج ہیں۔ یہ تھی دنیا کی پہلی پروفیشنل آرمی۔ اس سے پہلے سب ہجوم تھے، وہ فوج لایا۔ اب آتے ہیں اس پتھر کی طرف جو مصر میں سائنسدانوں کو ملا، نارمر کی پلیٹ۔ یہ کہانی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ 1897 میں برطانوی ماہر جیمز کویبل اور فیڈرک گرین جو جنوبی مصر میں ایک جگہ کھود رہے ہیں، ہیراکونیپولس، باز کا شہر، وہاں انہیں ایک مندر کے فرش کے نیچے ایک گڑھا ملتا ہے جس میں سینکڑوں ٹوٹی ہوئی مورتیاں، گرز اور یہ پلیٹ دبا ہوا تھا۔ جب انہوں نے اسے صاف کیا ان کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ یہ صرف ایک میک اپ پلیٹ نہیں تھی، یہ تحریر تھی تاریخ کی جو نرمر نے لکھی تھی۔ یہاں سرما نہیں پیسا جاتا تھا، یہ دنیا کی پہلی تاریخ کی کتاب تھی۔ ذرا غور کریے، میں آپ کو یہ تحریر پڑھ کے سناتا ہوں جو اس وقت کی زبان میں لکھی گئی۔ پہلی سائٹ پر اوپر درمیان میں ایک محل کا نشان جسے سیرخ کہتے ہیں، اس میں نارمر کا نام لکھا ہے، مچھلی اور چھینی۔ اس کے دونوں طرف دو گائے کے سر، دیوی ہتھور جو آسمان کے مالک ہیں مصریوں کی روایت کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ بادشاہ آسمان کی حفاظت میں ہے مصریوں کی روایت کے مطابق۔ نیچے نارمر بڑے قد میں سب سے بڑا، کیونکہ بادشاہ ہمیشہ بڑا دکھایا جاتا ہے۔ اس نے سفید تاج پہنا ہے، اوپری مصر کا تاج جسے ہیڈجٹ کہتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹے آدمی کو بالوں سے پکڑ کر گرز مارنے والا ہے۔ وہ چھوٹا آدمی نچلے مصر کا سردار ہے۔ اس کے سامنے ایک باز ہورس، اس نے نچلے مصر کے 6 پپیتے کے پھول پکڑے ہیں، 6 شہر یا 6000 قیدی مصری روایت کے مطابق، اور ایک آدمی اس کے سامنے سینڈل اٹھائے کھڑا ہے اور اس کا خادم ہے، جس کا مطلب یہ زمین اتنی مقدس ہے کہ بادشاہ نے بھی جوتے اتار دیے۔ اور سب سے نیچے 2 ننگے دشمن بھاگ رہے ہیں، شکست خوردہ۔ دوسری سائڈ، یہ پلیٹ کی دوسری سائڈ پہ ڈیٹیل لکھی۔ یہاں تو کمال ہے، یہاں 2 لمبی گردن والے جانور، سیرپوپائڈس، ان کی گردنیں آپس میں لپٹی ہیں۔ اس کا مطلب 2 مصر اب ایک ہو گئے ہیں۔ ان کی گردنوں کو 2 آدمی قابو کر رہے ہیں، اتحاد لیکن قابو میں۔ اس کے نیچے نارمر، اب اس نے سرخ تاج پہنا ہے، ڈیشریٹ، نچلے مصر کا تاج، مطلب وہ اب دونوں کا بادشاہ ہے۔ وہ اپنے وزیر اور 4 جھنڈا برادروں کے ساتھ جلوس میں چل رہا ہے، اور اس کے سامنے 10 سر کٹے لاشیں، ان کے سر ان کی ٹانگوں کے درمیان اور ان کے اوپر کشتیاں، مطلب ان کے شہر تباہ۔
یہ صرف تصویریں نہیں، یہ اعلان ہے، پہلا اعلان کہ میں نے 2 ملکوں کو ایک کر دیا تھا اور میں پہلا فرعون تھا۔ اور یہ پلیٹ آج کہرا کے میوزیم میں ہے، پلیٹ نمبر JE32169، اور اس کی قیمت بہت انمول ہے۔ اب سوچو جنگ کیسے ہوئی، یہ ایک فلمی سین کی طرح ہے۔ نارمر نے 2 سال تیاری کی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے تانبے کی کانیں جو صحرائے سینا میں تھی ان پر قبضہ کیا، کیونکہ تانبے سے بہتر ہتھیار بنتا ہے، پتھر سے نہیں۔ اس کے سپاہیوں کے پاس تانبے کے نیزے، تانبے کی کلہاڑیاں تھیں۔ اس نے کشتیاں بنائی، بڑی کشتیاں جن پر 50 آدمی آ سکتے ہیں، کیونکہ نیل ہی اس وقت ہائی وے تھا۔ اس نے جاسوسی کی، اس نے تاجروں کو بھیجا نچلے مصر کے شہر بوتو اور سائس میں۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں کے سردار آپس میں لڑتے ہیں، اتحاد نہیں۔ پھر ایک دن بہار کا موسم، جب نیل کا پانی کم تھا، نارمر نے حملہ کیا۔ اس کی فوج 5000 سے 10,000 سپاہی، یہ اس زمانے میں پوری دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی۔ وہ کشتیوں پر سوار، ڈھول بجا رہے ہیں، ہورس کے جھنڈے۔ پہلی لڑائی تارخان کے مقام پر، نچلے مصر کی فوج وہ بھی بہادر، لیکن ان کے پاس پتھر کے ہتھیار۔ تانبا جیت گیا۔ نارمر کی فوج کے پاس تانبے کے ہتھیار تھے، اس لیے اس نے ان پر برتری حاصل کی۔ پھر دوسری لڑائی بوتو میں، یہ دارالحکومت تھا نچلے مصر کا۔ یہاں 3 دن جنگ چلی۔ نارمر زخمی بھی ہوا، اس کی ران پر نیزہ لگا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اور جب بوتو گرا تو نچلے مصر کے تمام سرداروں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے اپنے سرخ تاج نارمر کے قدموں میں رکھ دیے۔ اور جو پلیٹ اس کی قبر کے ساتھ دوسری قبر میں سے ملی، جس میں اس کی چیزیں، خزانہ، مورتیاں، جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا۔ آگے چلتے ہیں۔ اور نارمر نے وہ سرخ تاج اٹھا کر اپنے سفید تاج کے اوپر رکھ دیا اور بنا فیشنز، دوہرا تاج، اور چیخا، میں مصر ہوں، میں ہی اوپر ہوں، میں ہی نیچے ہوں۔ اس دن کا نام رکھا گیا اتحاد کا دن، اور آج بھی مصر میں اس دن کو مناتے ہیں۔ جیت کے بعد سب سے مشکل کام حکومت کیسے کرنی ہے۔ لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں، نچلے مصر کے لوگ تمہیں قابض سمجھتے ہیں۔ تو نارمر نے دنیا کی سب سے ہوشیار چال چلی۔ اس نے کہا، میں تمہارے شہر میں نہیں رہوں گا، نہ اپنے شہر میں، میں بیچ میں نیا شہر بناؤں گا۔ اس نے نیل کے کنارے جہاں دونوں مصر ملتے ہیں وہاں انجینئروں کو بلایا اور کہا، نیل کا رخ موڑو۔ 5100 سال پہلے بغیر مشین کے انہوں نے نیل کا رخ موڑا، 15 کلومیٹر لمبا بند بنایا، پانی کو روکا اور بیچ میں سے خشک زمین نکالی۔ اس پر شہر بسایا، نام رکھا انب ہیج، سفید دیواریں، جسے بعد میں یونانیوں نے میفس کہا۔ یہ شہر اگلے 3000 سال تک دنیا کا سب سے بڑا شہر رہا۔ یہاں سے فرعون حکومت کرتے تھے، یہاں پہلا پتھر کا مندر بنا، یہاں سے ساری دنیا پر حکومت ہوئی۔ اور پھر نارمر نے قانون بنائے۔ اس نے کہا، اب کوئی قبائلی قانون نہیں، ایک قانون، سچ، انصاف، نظم، اور اس کا رکھوالا میں ہوں۔ اس نے ٹیکس سسٹم بنایا، ہر کسان کو اپنی فصل کا 10% دینا ہوگا، اس سے فوج بنے گی اور مندر بنیں گے۔ اور سب سے بڑی ایجاد، لکھائی، ہیروگلیفس۔ اس نے کہا، جو بادشاہ لکھتا نہیں وہ یاد نہیں رہتا۔ تو اس نے کاتبوں کا سکول کھولا، اور مانتینو جو 3000 سال بعد پیدا ہوا وہ لکھتا ہے کہ فرعون مینس 62 سال حکومت کے بعد شکار پر گیا اور ایک دریائی گھوڑے نے اسے مار دیا اور اسے کھا گیا۔ لیکن جدید ماہرین کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، کیونکہ دریائی گھوڑا سست جانور ہے اور وہ گوشت نہیں کھاتا۔ مصری اسے دیوتا بھی مانتے تھے اور اسے افراتفری کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہانی علامتی ہے کہ نارمر کو افراتفری یا دریائی گھوڑے نے مار دیا۔ اصل سچ کیا ہے؟ اس کی قبر ایبدوس میں ملی، قبر B17 اور B18، 2 قبریں ایک ساتھ، ایک میں اس کا جسم، دوسرے میں اس کا خزانہ۔ لیکن جب 1902 میں فلنڈرز نے اس کے جسم والی قبر کھولی تو وہ خالی تھی، صرف ایک لکڑی کا لیبل ملا جس پر نارمر کا نام تھا۔ کیا اس کی لاش چرائی گئی یا وہ کبھی دفن ہی نہیں ہوا؟ کیونکہ مصری مانتے ہیں بڑا بادشاہ مرتا نہیں، وہ ستارہ بن جاتا ہے۔ آج جب تم رات کو آسمان پر اورین ستاروں کا جھرمٹ دیکھتے ہو، مصری کہتے ہیں وہ وہی ہے۔ نارمر دیکھ رہا ہے اس کا مصر کیسا ہے۔ وہ مر گیا، لیکن اس نے جو سسٹم بنایا، بادشاہ، تاج، تخت، دارالحکومت، فوج، ٹیکس، قانون، وہ آج بھی زندہ ہے۔ تمہارے ملک میں بھی وہی سسٹم ہے، تو تم بھی نارمر کی رایا ہو، ایسا مصری کہتے ہیں۔ 5100 سال بعد بھی۔ یہ تھا دنیا کے پہلے بادشاہ کا خفیہ راز۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔